پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی دعائیں بھی جو جادو کے توڑ کی بتائی گئی ہیں ان کو پڑھتے رہنا انسان کو فائدہ دیتا ہے. اور آخر میں یہ 2 خاص دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات اور جادو کے شر سے بچنے کے لیے سکھائی ہیں، ان کو بار بار پڑھتا رہے، صبح و شام پڑھتا رہے حتیٰ کہ افاقہ ہو جائے. پہلی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحم فرمانے والے. تو یہ دعا اور ایک اور دعا جو شدید جنات کے حملے سے بچانے والی دعا ہے، جس کے بارے میں کعب الاحبار کہتے ہیں کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہود مجھے گدھا بنا دیتے. لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو کعب نے کہا اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نیک یا بد نہیں بڑھ سکتا، اور اس اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا. تو بہرحال آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جادو کے سلسلے میں انسان ہمیشہ توہمات سے بچے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور اگر کوئی شک اور شبہ انسان کو ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ذکر سے مدد لے، اور مسنون اذکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.